نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب نواقض الوضوء۔ آج ہمارا عنوان ہے وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں۔ وضو تو نظر ہی نہیں آتا تو وہ کیسے ٹوٹے گا؟ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اجزاء الگ کر دیے جائیں۔ یہ ٹوٹ گیا۔ انسان ہے نا، اس کے اجزاء الگ ہو جائیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جاتی۔ جو چیز نظر آتی ہے اس کا وجود ہے، اس کے ٹوٹنے کا مطلب اس کے اجزاء کا بکھرنا ہے۔ اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو چیز مطلوب ہے، مقصود ہے، اگر وہ مطلوب اور مقصود حاصل نہ ہو تو وہ ٹوٹ گیا۔ وضو ہے، اس کے ساتھ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی کیفیت بن جائے کہ ہم نماز ادا نہ کر سکیں تو اس کا مطلب وضو ٹوٹ گیا۔ یعنی مانوی چیز کے ٹوٹنے کا مطلب اس کی ایسی حالت میں ہونا کہ اس سے اصل مقصد حاصل نہ ہو، یہ ٹوٹ گیا۔ وضو سے نماز پڑھی جاتی ہے اور مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسی کیفیت میں ہو جائے کہ مقصد حاصل نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو آج وہ چیزیں پڑھیں گے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی پائی گئی تو پھر ہم مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ ان میں سب سے پہلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے۔ آپ کے زمانے میں کرتے کرتے اتنا وقت ہو جاتا حتی تخفق رؤوسہم، حتیٰ کہ ان کے سر اونگ کی وجہ سے یا ہلکی نیند کی وجہ سے سر اس طرح جھکنے لگ جاتا۔ ثم یصلون ولا یتوضؤون، اس کے باوجود نبی علیہ السلام آتے، صحابہ اسی طرح نماز پڑھ لیتے، ولا یتوضؤون، وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت ابو داود کے اندر موجود ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 200 نمبر یہ حدیث ابو داود میں موجود ہے۔ اس حدیث سے اب کئی مسئلے سمجھ آ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام عشاء کی نماز کافی لیٹ پڑھتے تھے تو اتنی نیند آتی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ صحابہ وقت سے کافی پہلے آ جایا کرتے تھے، پہلے آتے تھے تو بیٹھے بیٹھے نیند آتی تھی۔ اگر وہ 1-2 منٹ پہلے آیا کرتے تو پھر ایسی نیند آنے کی کیفیت نہیں بن سکتی۔ جو ہماری کیفیت ہے کہ ہم نے 1-2 منٹ پہلے ہی جانا ہے یا 1-2 منٹ لیٹ جانا ہے، ایسی کیفیت نہیں تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کیا کرتے تھے، اور وہ انتظار بسا اوقات کافی لمبا ہو جاتا، اور وہ اس کے اندر
بے چین نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں اگر قاری صاحب 1 منٹ، یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، واقعتاً صرف گھڑی پر دیکھ کر 60 سیکنڈ لیٹ ہو گئے نا، سب نمازیوں کی بے چینی بڑھ جاتی۔ کوئی آگے دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے، کوئی ادھر، کوئی کتنے گئے کتنے گئے کتنے کتنے، چل تو پڑھا اور کوئی پڑھاوے۔ ہمارے ہاں یہ، اور صحابہ اتنی دیر تک انتظار کرتے رہتے کہ بیٹھے بیٹھے نیند آتی، اونگ آتی، اور ان کے سر جھکنے لگ جاتے، اور وہ اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تو وہ نماز پڑھتے، وضو نہیں کرتے۔ اب یہ یہاں سے باب کے ساتھ جو موضوع ہے کہ نیند کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ بعض کہتے ہیں جنہ مرضی سو لو وضو نہیں ٹوٹے گا، غلط ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں ہلکی سی بھی آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ گیا، یہ دونوں میں غلطی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیند اگر گہری آ جائے کہ انسان کو اپنے جسم پر کنٹرول نہ رہے اور ہوش و حواس قائم نہ رہے، چاہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، چاہے بغیر ٹیک کے، چاہے لیٹا ہوا ہے، چاہے بیٹھا ہے، اور چاہے وہ کھڑا ہے نماز میں۔ بسا اوقات بعض لوگوں کو اتنی گہری نیند آتی ہے کہ قاری صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، اب اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ رکوع چلا گیا۔ ایسے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جس شخص کو اپنے اعضاء پہ کنٹرول ختم ہو جائے اور اس کے ہوش و حواس قائم نہ رہے، چاہے وہ لیٹ کر، چاہے بیٹھ کر، چاہے کھڑا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر نیند ابھی ہلکی ہے، اونگ تو آ رہی ہے لیکن بسا اوقات انسان سو رہا ہوتا ہے جمعے کے خطبے میں بھی، لیکن اس کو آواز سن رہی ہوتی ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا جان رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات لیٹ کر بھائیوں کی، قریب ساتھیوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے، ہلکا ہلکا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون آیا کون گیا، کیا بات، تھوڑی تھوڑی بات پتہ چل۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے تو نیند میں اصل یہ ہے کہ ٹیک لگانا نہ لگانا یہ کوئی فرق نہیں، لیٹنا یا بیٹھنا یہ کوئی فرق نہیں، کھڑا ہے یا لیٹا ہے کوئی فرق نہیں۔ اصل اگر گہری نیند آ گئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، جسم سے کوئی چیز خارج ہوئی یا نہیں، پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ نیند ناقض وضو ہے۔ تو یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کے انتظار میں بیٹھتے تھے، اونگ آ جاتی تھی لیکن ان کی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ روایت ابو داود میں ہے اور حدیث کا نمبر 200 ہے۔ اس سے پتہ چلا کبھی نیند وضو توڑتی ہے اور کبھی نیند وضو نہیں توڑتی۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش یہ ایک صحابیہ تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ فقالت یا رسول اللہ، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ استحاض فلا اطہر، میں ایک ایسی عورت ہوں، مجھے بیماری ہے کہ میرا خون جو ہے بیماری کی وجہ سے مسلسل بہتا رہتا ہے۔ فلا اطہر، میں تو پاک ہی نہیں ہوتی۔ آفا ادا الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ عورت کے لیے ہے خاص ایام میں اگر رحم سے خون خارج ہو تو وہ نماز چھوڑ دیتی، اتنے دن وہ نماز نہیں پڑھتی۔
تو اس ایک صحابیہ کو بیماری کی وجہ سے انفیکشن ہوا اندر انتڑیوں میں، تو خون جاری رہنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کیا اب بھی میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، نماز نہیں چھوڑنی۔ وہ تو مخصوص ایام ہے جس میں نماز چھوڑی جاتی ہے، اس خون کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی۔ انما ذالک ارق ولیس بحیض، یہ تو ایک رگ کے اندر انفیکشن ہوا ہے، یہ کوئی خاص خون نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، جب وہ خاص خون آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وہ ختم ہو جائے، یہ خون جاری ہو تو خون صاف کیا کرو اور نماز پڑھا کرو۔ اور آپ نے اس کو حکم دیا ثم توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا کر اور پھر وہ نماز پڑھا کر۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں یہ 228 اور 320 نمبر حدیث موجود ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھیے، جس مرد کو یا عورت کو بیماری ہو اور بیماری کی وجہ سے ہوا خارج ہو رہی ہے، اور اکثر ہوتی رہتی ہے، ہر ایک 2 منٹ کے بعد، ہر ایک 2 منٹ کے بعد، ہر ایک 2 منٹ کے بعد ہوا خارج ہوتی ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے شرمگاہ سے، سبیلین سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے، خون خارج ہوتا ہے یا کوئی پانی خارج ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ اب کوئی چیز سبیلین سے خارج ہو تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ وضو کر کے آیا، ابھی سنتے ادا کی تو ہوا خارج ہو گئی، یا وہ خون خارج ہو گیا، یا کوئی جو ہے پانی خارج ہو گیا، پھر وہ وضو کرنے کے لیے گیا، پھر ابھی آیا ہی تھا، ابھی نماز شروع کی، پھر خارج ہو گیا۔ اگر تو وہ ہر مرتبہ وضو کرتا رہے پھر تو اس کا یہی کام رہے گا، نماز تو پڑھی نہیں جائے گی۔ آپ نے ان کو کہا ہر نماز کے لیے صرف ایک مرتبہ وضو کرنا ہے، یعنی جس کو بیماری ہے اس بیماری کی وجہ سے اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ ایک مرتبہ وضو کرے، اس کے بعد اگر خارج بھی ہو رہا ہے، خون بھی ہے یا ہوا بھی ہے یا کوئی پانی وغیرہ بھی ہے، تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا ایک مرتبہ خارج ہونے سے، لیکن یہ بیماری کی وجہ سے خاص رخصت ہے۔ جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، عام آدمیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بیمار کے لیے یہ رخصت ہے۔ اسی طرح پیشاب پخانے کی جگہ سے سبیلین اس کو کہتے ہیں، 2 راستے، سبیلین سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر وہ بیمار ہے اور مستقل مسلسل اکثر یہ چیز خارج ہوتی رہتی ہے، اور نماز کے اندر بھی اتنا وقفہ نہیں ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد ایسا ہو، اگر تو ایسی کیفیت ہے آدھے گھنٹے بعد پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے، آدھے گھنٹے بعد ہوا خارج ہوتی ہے، آدھے گھنٹے بعد خون کا کوئی قطرہ نکلتا ہے، تو اس کو پھر باوضو ہو کر صحیح نماز ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسی کیفیت ہے ہر 2-4 منٹ بعد، 5-6 منٹ بعد ایسی کیفیت بنتی ہے، تو وہ ایک مرتبہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ دوران نماز کوئی چیز خارج بھی ہوتی رہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے شریعت میں رخصت اور اجازت موجود ہے۔ اگلی روایت ہے 67 نمبر، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کالا، وہ فرماتے ہیں، کنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا
کہ میرے اندر ایک بیماری کی کیفیت تھی کہ میرے نفس سے بہت زیادہ پانی خارج ہوتا تھا. مزی سے ہے. مزی کہتے ہیں سفید رنگ کا پتلا پانی جو سوچ کے وقت انسان کا خارج ہوتا ہے. سفید رنگ کا پانی نفس سے خارج ہو, ذکر سے خارج ہو, اس کو مزی کہتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کیسی کیفیت تھی کہ میرے پانی بہت خارج ہوتا تھا. اب میرے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی میری بیوی تھی. اب یہ مسئلہ پوچھنا میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ڈائریکٹ پیغمبر علیہ السلام سے یہ سوال کروں کہ اب میرا کیا حکم ہے. کیا مجھے بار بار غسل کرنا پڑے گا یا وضو کرنا پڑے گا یا کیا کیفیت ہے؟ تو پھر میں نے ایک طریقہ اختیار کیا. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ, میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یار یہ مسئلہ تم پوچھو. أَن يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حکم دیا نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھو. فَسَأَلَهُ, انہوں نے پھر پیغمبر علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ کے مجھے بتایا. فقال, تو آپ نے فرمایا فیہ الوضوء, اگر پانی خارج ہو تو اس کی وجہ سے وضو کرنا لازم ہے, غسل فرض نہیں ہے. پانی سفید رنگ کا پتلا سا نکل آئے تو اس کے اوپر وضو لازم ہے. اس کا مطلب یہ پانی جب بھی نکلے گا انسان کے اوپر وضو فرض ہو جائے گا. اب اس کا وضو پہلا ٹوٹ گیا ہے, اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث 132 نمبر ہے. اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے بڑی حیا آتی تھی. دوسرا ہے کہ انسان حیا کی وجہ سے خاموش نہ رہے, مسئلے کا علم ضروری حاصل کرے اگرچہ کسی کے ذریعے سے حاصل کر لے. اور تیسری بات ہے, ایک فقہی مسئلہ ہے کہ خبر واحد, ایک آدمی اگر جا کے مسئلہ بتائے تو بعض فقہ کے ماننے والے خبر واحد پر یقین نہیں کرتے, خبر واحد کو حجت نہیں مانتے. یعنی اگر ایک آدمی نے حدیث بتائی ہے نا, کہتا ہے یہ ابھی پکی بات نہیں ہے, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہاں سے پتہ چل رہا ہے خبر واحد بھی دلیل بنے گی اور حجت ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو کہا نا مسئلہ پوچھ کے آ, انہوں نے آ کر مسئلہ ان کو بتانا تھا. مسئلہ ایسے ہے, بتانے والے کتنے ہونے تھے؟ ایک. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی بات پہ یقین آنا تھا کہ نہیں آنا تھا. یعنی ایک بندے کی حدیث بھی قبول کی جاتی ہے, خبر واحد بھی حجت ہے اور دلیل ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ پوچھا تھا اور ہماری رہنمائی ہو گئی کہ اگر کسی شخص کے اس طرح کے قطرات نکلتے ہیں تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو دوبارہ کرنا ہے, غسل کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو بوسہ دیا اور پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا. یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے, جلد نمبر 6 اور صفحہ 210 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. اس روایت کو امام بزار رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے اور یہ روایت حسن درجے کی. قرآن مجید میں اصل میں ایک آیت ہے جہاں وضو کی بات ہو رہی ہے نا, او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء, وہاں ہے اگر تم قضائے حاجت کر کے آؤ, بولو براز کر کے آؤ تو وضو کرو, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو, عورت کو ہاتھ لگایا ہو تو وضو کرو. اگر اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں تو وضو کرنا پڑتا ہے. اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنی بیویوں کو بوسہ دیا اور نماز کے لیے چلے گئے, وضو نہیں کیا. اب دونوں کے اندر ظاہری طور پر تعارض آ گئے. قرآن کہتا ہے اگر تم نے عورت کو چھوا ہو تو وضو کرو,
حدیث کہتی ہے بوسہ دیا تو وضو نہیں کیا، بلکہ ایک اور حدیث صحیح بخاری میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد کی نماز پڑھتے، آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوتے آپ کا کمرہ بہت چھوٹا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات سامنے لیٹی ہوتی، جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا نا تو آپ ان کو ہاتھ لگاتے، وہ اپنی ٹانگیں سمیٹتی، پھر آپ وہاں سجدہ کرتے، سجدہ کرنے کی بھی جگہ موجود نہیں ہوتی۔ غور کریں نبی علیہ السلام کا کمرہ کتنا چھوٹا ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر ایک کے کمرے میں مصلی تو بچھ جاتا ہے کہ نہیں؟ مصلی بچھانے کی جگہ تو ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے کمرے میں گویا کہ وہاں الگ سے مصلی بچھانے کی بھی کوئی خاص جگہ نہیں تھی، ورنہ آپ سائڈ پہ کر لیتے۔ آپ کیوں وہاں پڑھ رہے تھے کہ سجدہ کرنے کے لیے بار بار اماں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سجدہ کرنا ہوتا تو مجھے تھوڑا سا ہلا دیتے، میں ٹانگیں سمیٹ لیتی، جب آپ سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے پھر میں ٹانگیں اپنی پھیلا کر لیٹ جاتی، اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی۔ یہاں سے نبی علیہ السلام کا دنیا سے بے رغبت ہونا تو واضح ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ نماز میں اپنی بیوی کو ہاتھ لگاتے لیکن آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ پھر کیا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب صرف ہاتھ لگانا نہیں ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب ہے اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی سے اپنے تقاضے پورے کیے اور اپنی حاجت پوری کی ہے تو اس پر غسل بھی ہے، وضو بھی ہے، وہاں وہ مراد ہے۔ اور یہاں یہ بات ہے کہ عورت کو اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ بات بھی معروف ہے، صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد حرام بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے سر سجدے میں رکھا تو کافروں نے، مشرکوں نے ایک اونٹ کی بچہ دانی، جس کو بعض لوگ اوجری کہتے ہیں، وہ سلاگ بچہ دانی اٹھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رکھ دی جب آپ سجدے میں تھے۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو اتارا، پھر نبی علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا، تو آپ کے ساتھ وہ لگی ہوں گی، ہاتھ بھی لگے ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اس کا مطلب ہے محرم رشتہ دار، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، ان کے ساتھ وضو کے بعد اگر ہاتھ لگ جائے یا ان کے ساتھ کوئی مطلب بوسہ لے لیا بیٹی کا، بیوی کا، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ یہاں سے ثابت ہوا۔ اگلی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ، جب تم میں سے کسی ایک کو اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس ہو، پھر اس کو یہ اشکال ہو جائے، اخرج منہ شیء ام لا، کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، وسوسہ، خیال ایسے لگ رہا ہے، تو فرمایا اس شک کی بنا پر تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ وضو ٹوٹ گیا، شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ فلا یخرجن من المسجد، ہرگز وہ مسجد سے نہ نکلے، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، دو ہی باتیں، جب تک یقین نہیں ہوتا نا اس وقت تک آپ اپنے وضو کو نہیں توڑیں گے۔ یقین کیسے ہوگا؟ یقین کی ایک شکل یہ ہے کہ آواز آ جائے، اور یقین کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ سمیل آ جائے، بو آ جائے۔ تو جب تک تمہیں سمیل یا آواز نہیں آتی اس وقت تک تمہارا اشکال کی وجہ سے، شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے اور اس کا نمبر ہے 362۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 362 نمبر پر موجود ہے۔ بس اوقات انسان کے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، یا نماز میں نا ایک شیطان ہے،
وہ نماز کے اندر، اس کا نام ہے خنزب، وہ نماز میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں میں سے ایک روایت آگے آ رہی ہے، اس کا ایک وسوسہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے تیرا تے وضو نہیں ہے، تیرا تے وضو ٹوٹ گیا، تیرا تے وضو ٹوٹ گیا، تو دوبارہ وضو کر، اس طرح کے خیالات اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کسی ایک کو ایسے وسوسے آئیں تو یہ مت سمجھے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، وہ اپنے وضو کو قائم اور دائم سمجھے، اس کا وضو تب ٹوٹے گا جب اس کو ٹوٹنے کا یقین ہوگا، یقین کے بغیر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس سے اگلی حدیث حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ قال، وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو لگ جائے، یا کسی آدمی کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگ جائے، فی الصلاۃ، نماز میں، اگر دوران نماز شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، علیہ وضو، کیا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، اگر نماز میں سطر کو، شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو دوبارہ وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی، انما ہوا بضعۃ منک، وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 182۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اب اس کے متضاد بھی حدیث ایک موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہا، ایک صحابیہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنے سطر کو ہاتھ لگایا وہ وضو کرے۔ پچھلی حدیث میں کیا آیا کہ اس صحابی نے پوچھا، نماز میں اگر سطر کو ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس میں یہ آیا کہ جس نے اپنے سطر کو ہاتھ لگایا وہ کیا کرے؟ وضو کرے۔ اب یہ دو روایتیں ظاہری طور پر ٹکرا گئی۔ آپ غور کریں، ساری حدیثوں کا علم ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک ایک حدیث، دو دو حدیثیں پڑھ کر مسئلے نکالنا شروع کر دے گا نا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ٹھوکر کھا جائے گا۔ جس نے صرف پہلی حدیث پڑھی وہ وہی مسئلہ بتاتا رہے گا، جس نے صرف دوسری حدیث پڑھی وہ وہی مسئلہ بتاتا رہے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو کر، اور دوسری میں ہے وضو نہیں ٹوٹا، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ دو حدیثیں، پہلی حدیث جو ہے اس کو امام علی بن مدینی، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی حدیث ہے اور عظیم حدیث ہے، سب سے صحیح یہی حدیث ہے کہ وضو ٹوٹ گیا اور وضو نہیں ٹوٹا پہلی حدیث میں۔ اور یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ہوا اصح شیء فی ھذا الباب، سب سے بہتر یہ حدیث ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دو حدیثیں آ گئی، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جب دو احادیث ظاہری طور پر آپس میں ٹکرا رہی ہوں، تضاد ہو، ایک میں وضو ٹوٹا، دوسرے میں نہیں ٹوٹا، اب اس کا حل کیا ہے؟ محدثین نے اس کے دو مفہوم بتائے۔ ایک یہ ہے، جب اس صحابی نے سوال کیا تھا نا کہ نماز کے دوران میرا ہاتھ سطر کو لگ جائے تو کیا میرا وضو ٹوٹا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسری میں نماز کا ذکر نہیں، جہاں ٹوٹنے کی بات۔ تو وہ کہتے ہیں نماز میں چونکہ انسان نے لباس پہنا ہوتا ہے، لا محالہ لازمی طور پر نماز میں اگر اپنے سطر کو ہاتھ لگے گا تو سطر کے اوپر سے، لباس کے اوپر سے لگے گا۔ اس کا مطلب لباس کے اوپر سے ہاتھ لگا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے بغیر لباس کے ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، دونوں حدیثوں کے ساتھ موافقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر بغیر لباس کے، بغیر کسی رکاوٹ کے
ہاتھ سطر کو لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر لباس کے اوپر سے لگا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ وہ حدیث بھی جس میں ٹوٹ گیا اس کا مطلب بھی سمجھ آ گیا، اور جس میں وضو نہیں ٹوٹا اس کا مطلب بھی سمجھ آ گیا۔ ایک تطبیق اور موافقت یہ ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں اس کو اس طرح لے لو، چونکہ نماز میں انسان کے اندر وہ خواہشات، وہ شیطانی خیالات، وسوسے نہیں ہوتے کہ انسان وہ خواہش کی وجہ سے لگا رہا ہو، نماز میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو بغیر نماز ہو سکتا ہے انسان وہ خواہش کے ساتھ، چاہت کے ساتھ لگا رہا ہو۔ تو اگر انسان کا ہاتھ ایک خواہش کے ساتھ سطر کو لگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، بغیر خواہش کے، بغیر ہی جان کے اگر ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دو مفہوم ہے۔ ایک بات، ہم ان دونوں کو اکٹھا بھی کر لیتے ہیں۔ ایک نے کہا تھا سطر یعنی لباس کے اوپر سے لگا وضو نہیں ٹوٹا، لباس کے بغیر لگا تو وضو ٹوٹ گیا۔ دوسرے محدثین نے کہا اگر انسان وہ خواہشات اور وسوسوں کے ساتھ ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر ویسے لگائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، سطر اور بغیر خواہش کے ہاتھ لگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر لباس کے بغیر خواہش کے ساتھ ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ دونوں باتوں کو یہاں جمع بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو روایات ہیں، تو خلاصہ ان کا یہی ہے کہ اگر لباس کے اوپر سے ہاتھ لگے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لباس کے بغیر لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلی حدیث وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مسئلہ صحیح ہے۔ یہ بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ مسئلہ صحیح ہوتا ہے۔ مسئلہ کیسے؟ مسئلہ دوسری حدیثوں کی وجہ سے صحیح ہوتا ہے۔ تو چونکہ حدیث آئی ہے وہ سنا کے مسئلہ دوسرے دلائل سے بتا دیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصابہ قیء او رعاف او کلس او مزی فلیتوضا۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو قے آ جائے، الٹی آ جائے، او رعاف یا نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون بہہ جائے، او کلس یا ڈکار آ جائے، کھٹا ڈکار، او مزی یا مزی خارج ہو جائے، فلیتوضا، چاروں شکلوں میں وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کرنا پڑے گا۔ یہ روایت پھر آپ نے آگے فرمایا ثم لیبنی علی صلاتہ وہو فی ذلک لا یتکلم۔ اگر دوران نماز قے آ گئی، نکسیر پھوٹ گئی، ڈکار آ گیا، مزی خارج ہو گئی تو وہ دوبارہ وضو کرے۔ اگر تو درمیانی وقفے میں اس نے کسی سے کلام کر لیا، بات کر لی، تو آ کر دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے، اور اگر چپ کر کے گیا اور صفائی کر کے واپس آ گیا، وضو کر کے آ گیا، تو وہ جو 2 رکعتیں پہلے پڑھ لی تھی آگے تیسری رکعت شروع کر دے۔ یہ روایت ہے لیکن یہ صحیح نہیں، اور یہ مسئلہ صحیح نہیں، یہ مسئلہ نہیں صحیح۔ یہ روایت ابن ماجہ میں آتی ہے۔ یہ ضعیف کیوں ہے؟ اس کے اندر ایک راوی ہے اسماعیل بن عیاش، جب یہ حجاز کے لوگوں سے روایت کرے تو یہ ضعیف ہوتا ہے، اور یہاں اسماعیل بن عیاش یہ ابن جریج سے روایت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ یہ ابن ماجہ میں 1221 نمبر حدیث ہے۔ اب مسئلہ 4 باتیں یہاں آئی، قے، نکسیر، ڈکار، مزی۔ مزی کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ اب رہ گئی 3 چیزیں، قے، نکسیر اور ڈکار۔ جو قے، نکسیر یا ڈکار ہے، ان تینوں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
ان تینوں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر قے آ رہی ہے تو پھر آپ مسجد کے آداب اور تقدس اور نمازیوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے نماز توڑ کر پیچھے چلے جائیں اور اپنی قے کر لیں۔ وضو اس وجہ سے نہیں کہ قے آ رہی ہے وضو ٹوٹ گیا، نہیں، آپ پیچھے جائیں، مسجد کی پاکیزگی طہارت صفائی کا خیال رکھیں اور پیچھے جا کے قے کریں اور آپ کلی وغیرہ کر کے آ کر دوبارہ نماز شروع کر دیں۔ ڈکار آیا ہے اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں۔ نقصیر ہے، خون اگر ایک دو قطرے نکلے تو آپ صاف کر لیں، لیکن اگر زیادہ خون بہ رہا ہے تو پھر اپنی صحت کے لیے اور نمازیوں کا خیال رکھنے کے لیے اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھنے کے لیے آپ نماز توڑیں، چلے جائیں، خون بند کریں، صفائی کریں، اسی طرح آ کر آپ دوبارہ نماز شروع کر لیں۔ قے کی وجہ سے، ڈکار کی وجہ سے، نقصیر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ یہ خون کی وجہ سے ششوپن کا شکار رہتے ہیں۔ بات یاد رکھیں کہ وضو خون کے نکلنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ خون ناپاک نہیں ہے، خون ناپاک نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی معروف دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں گئے تھے، آپ نے کفار سے لڑائی کی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، مسلمان فاتح بنے، کافر پسپا ہوئے، آپ مال غنیمت لے کر واپس آ رہے ہیں۔ سارے دن کے صحابہ تھکے ہوئے نا، اب جیسے ہی رات شام ہوئی، رات ہوئی، صحابہ نے کہنا شروع کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام سو جائیے، تھک گئے، آرام کر لیں۔ فرمایا نہیں، جہاں پیغمبر علیہ السلام نبی تھے نا، وہاں آپ بہت بڑے دانا اور سپہ سالار بھی تھے۔ آپ یہ سمجھتے تھے اگر ہم اسی جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا چچا، جس کا تایا، کوئی رشتہ دار اس جنگ میں مارا گیا ہو یا قیدی بنا لیا گیا ہو، اگر وہ پیچھے سے آ گیا، ہم وہاں پڑے سوئے ہوئے تو وہ ہمیں نقصان دے گا۔ آپ نے کہا یہاں نہیں سونا، چلو 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 مناسب جگہ ملے گی تو سوئیں۔ ایک جگہ ایسا راستہ آیا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، صرف ایک ہی درمیان سے راستہ ہے۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے، سارے آگے گزر گئے اور یہاں کہا میں یکلؤ لنا اللیل، کون ہے جب ہمارا رات کو پہرا دے؟ اب پہرا کون دے؟ سارے تو تھکے ہوئے، جتنے بھی تھے وہ سارے جنگ میں شامل تھے، لیکن ایک مہاجر اور ایک انصاری۔ مہاجرین میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور انصار میں عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم قربانی دیں گے، ہم پہرا دیں گے۔ یہ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، باقی سب آگے چلے گئے اور آگے جا کے لیٹے، فوراً سو گئے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا نبی علیہ السلام کو، ہو گیا۔ ایک دشمن پیچھے سے آیا، اب اس نے پہچاننا چاہا کہ یہ کون ہے، مرد ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، کیا ہے، اور ڈر بھی رہا ہے، قریب بھی نہیں آ رہا۔ اس نے دور سے کیا کیا، تیر مارا، اور یہ دو تھے نا، یہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ گپے نہیں مار رہے تھے، انہوں نے کہا یار جاگنا تو ہے ہی ہے، بیدار تو رہنا، تو کیوں نہ ایسا ہو ایک نماز پڑھ لے، ایک بیدار رہ لے، پھر وہ بیدار ہو جائے وہ نماز پڑھ لے، ہم اس طرح پہرا بھی دے لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ نماز پڑھنے لگے تھے، اس نے دور سے تیر پھینکا تھا، ان کی کمر پہ لگا تھا اور خون نکلا تھا، انہوں نے نماز نہیں توڑی، نماز نہیں توڑی۔ اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہوتا تو ان کا کیا ہونا تھا، ٹوٹ جانا تھا اور نماز ختم ہونی۔ جب وضو کے وہ خون کے قطرات دوسرے پر گرے اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے نماز ختم کی، وہ جو تھے دوسرے صحابی جو پہرا دے رہے تھے وہ بیدار تھے لیکن تھکے تو وہ بھی تھے، ایک دم سے ان کو کیا آ گئی تھی، نیند۔ پھر انہوں نے جگایا تھا، انہوں نے دیکھا، پھر وہ تیر کھینچا، پھر وہ سارا معاملہ کیا، تو کہا تمہیں مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، میں نے کہا پہلے سورت مکمل کر لو پھر بعد میں نماز مکمل کرو۔
اس کے بعد تو یہاں سے یہ معروف ہے کہ ان کا خون نکلا لیکن وضو نہیں ٹوٹا. صحابہ کے زخموں پر جو جنگوں میں زخم لگتے تھے پٹیاں باندھ لیتے, خون جاری ہوتا, نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ڈکار آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, نکسیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب وضو ٹوٹ گیا یا آپ نے مسجد کے تقدس کی وجہ سے اپنی صحت کی وجہ سے نماز توڑی تو پھر آپ کو دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی, ادھر سے آگے نہیں شروع کرنی پڑے گی. نماز پڑھ رہے ہیں, چوتھی رکعت میں ہوا خارج ہوئی, وضو ٹوٹا, آپ گئے آ کر صرف چوتھی رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ چاروں رکعتیں دوبارہ نئے سرے سے ادا کرنی پڑیں گی. اگلی روایت ہے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندے نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا. یہ بڑا اہم ہے, لوگوں کو اکثریت کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, بڑا خاص. کہنے لگا اتوضأ من لحوم الغنم, اے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر میں نے بکری کا گوشت کھایا ہو تو کیا یہ گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بکری کا گوشت. آپ نے فرمایا ان شئتا, تیری مرضی ہے, وضو تو نہیں ٹوٹے گا, اگر وضو کرنا ہے تو کر لے, نہیں کرنا تو نہ کر. پھر اس نے دوسرا سوال کیا اتوضأ من لحوم الابل, اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہو تو کیا پھر وضو کرنا پڑے گا؟ فرمایا نعم, ہاں, اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرنا پڑے گا, بکری کے گوشت کھانے سے وضو نہیں کرنا. اب آپ سوچو, ہاں بڑی عید گزری ہے, کئی جگہ تو اونٹ کا گوشت آیا بھی ہوئے گا, کھادا بھی ہوئے گا, اس سپیشل اس کو ناقض وضو سمجھا کہ اونٹ کا گوشت کھایا تو وضو کرو بھائی, وضو ٹوٹ گیا بھائی, یہ توجہ نہیں رہتی ہے. اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرنا پڑے گا. اب یہ کیا بات ہوئی قاری صاحب, گل سمجھ نہیں آتی کہ بکری کا گوشت کھایا یعنی چھوٹا گوشت کھایا تو وضو نہیں ٹوٹا, اونٹ کا کھایا تو ٹوٹ گیا. وہ بڑا وڈا ہے نا, بڑا وڈا ہے, ٹوٹ. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ہم نے مان لیا, عقل میں آئے نہ آئے بات وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے بتا دی, سمجھ آئے یا نہ آئے. اس میں فرق کیا ہے, اس کے اندر کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے, گائے کے کھانے سے نہیں ٹوٹتا, اونٹ کے کھانے سے ٹوٹتا ہے, بیل کے کھانے سے نہیں ٹوٹتا, اونٹ کے کھانے سے ٹوٹتا ہے, بکری کے کھانے سے نہیں ٹوٹتا, اونٹ کے کھانے سے کیوں ٹوٹتا ہے, بھئی ہمیں نہیں پتا. پہلی بات یہ رکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا ہے, ہم مانیں بس. دوسری بعض علماء نے, شارحین نے اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ بتائی ہے, مفہوم یہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ لگاؤ. صحابہ نے پوچھا تھا بکریوں کا باڑا ہو, بکریوں کا باڑا جہاں ساری بکریاں 50-100 باندھی جاتی ہیں, اگر میں وہاں ان کے پاس ہی رات گزار رہا ہوں, نگرانی, حفاظت, کوئی مسئلہ ہے, تو میں وہاں نماز پڑھ سکتا ہوں تھوڑی سی جگہ بنا کے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لو. پھر انہوں نے پوچھا کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, اونٹوں کے باڑے میں نہیں پڑھنی. پھر یہ روایت کو ملا کر اور دوسری روایات کو کچھ ملا کر کہتے ہیں شیطانی جو ہے یہ اس جانور میں کافی زیادہ ہے, اور یہ بسا اوقات انسان کو جان سے بھی دے مارتا ہے, اور اس کی کوہان کے اندر بھی شیطانی ہوتی. اسی وجہ سے آپ نے اس کے باڑے میں بھی نماز نہیں پڑھنے دی, اور اسی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا ہے اس کے گوشت کے اندر بھی اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں شیطانیت کے. تو تم جب وضو کرو گے, پانی ہے اور وہ جنات ہے شیاطین, تو وہ اثرات پانی کے ساتھ آگ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ توجیحات ہیں, یہ اس کی اپنی طرف سے محدثین نے کچھ سمجھ کر یہ مفہوم بتایا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہے, القاء ہے, اگر یہ غلط ہے تو یہ ہماری غلطی ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے, ریزن معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, بات یہی ہے کہ اگر اونٹ کا گوشت اس کا ایک نوالا, ایک بوٹی بھی لے لی تو اس کی وجہ سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا, وضو آپ کا
ٹوٹ جائے گا، اور گائیں، بیل یا بکرا، چھترا، ان کا جتنا بھی گوشت کھائیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال یہاں جو آپ کریں گے آپ کا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اونٹ یہاں نہیں آتا ہے، آپ کے لیے یہ آسانی۔ اگلی حدیث، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 360، جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح مسلم 360۔ اس سے آگے مسئلہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جس نے میت کو غسل دیا نا وہ ضرور غسل کرے، اور جس نے میت کو کندھا دیا، اٹھایا، وہ وضو کرے۔ اب یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث مسند احمد، سنن نسائی، ترمذی کے اندر موجود ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث 993 نمبر ہے کہ میت کو جس نے اٹھایا، کندھا دیا، وہ وضو کرے، اور جس نے غسل دیا وہ غسل کرے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اب جو شخص صرف ایک حدیث پڑھے گا وہ مسئلہ صحیح نہیں بتا سکے گا، اسی وجہ سے مسائل کے لیے ہر کوئی جس نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں نا گھر میں بیٹھ کر، اس کا مسئلہ بتانا نقص اور کمی سے خالی نہیں، مسئلہ کسی بڑے عالم سے پوچھنا چاہیے۔ اب یہ حدیث ہے، صحیح ہے، لیکن مسئلہ ضروری نہیں ہے، دوسرے دلائل ہیں۔ سنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لیس علیکم من غسل میتکم غسل، کہ میں نے یہ حدیث بھی نبی علیہ السلام سے سنی ہے، میت کو غسل دینے سے تمہارے اوپر غسل فرض نہیں ہے۔ اب 2 حدیثیں ہوئی، یہاں کیا آیا ہے، جس نے غسل دیا وہ کیا کرے، غسل کرے، اور دوسری حدیث میں کیا آیا ہے کہ تم اگر میت کو غسل دیتے ہو تمہارے اوپر غسل فرض نہیں۔ 2 حدیثیں۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث لگائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے نا، یہ موطا امام مالک میں موجود ہے، تو ان کو غسل ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ اپنے خاوند کو اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دینے کے بعد مدینہ کے فقہاء صحابہ کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آج شدید قسم کی سردی ہے اور میں نے اپنے خاوند کو غسل دیا ہے، کیا میرے اوپر غسل کرنا فرض ہے؟ سب صحابہ نے کہا نہیں، ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے میت کو غسل دینے والے پر غسل دینا بہتر ہے، فرض نہیں۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا، ایک جگہ پہ کہا گیا غسل کرو، دوسری جگہ پہ کہا گیا کہ نہ بھی کرو تو خیر ہے، اسی طرح وضو کرو نہ بھی کرو تو خیر ہے۔ میت کو کندھا دینے والا اگر بعد میں وضو کر لے تو بہتر ہے، نہ بھی کرے تو اس کا وضو قائم ہے۔ میت کو نہلانے والا، نہلانے کے اندر جتنے افراد شریک ہیں، کوئی ان کو سائڈ چینج کرنے والا ہے، کوئی پانی گرانے والا ہے، اور کوئی ان کو صابن وغیرہ لگا کے ملنے والا ہے، یہ تمام افراد اگر غسل کر لے تو بہتر ہے، نہ بھی کریں تو ان کے لیے اجازت اور رخصت موجود ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ خلاصے میں 3 باتیں ہیں صرف۔ ایک، سبیلین سے، دونوں راستوں سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے، وہ پیشاب کے قطرے ہوں، وہ ہوا ہو، وہ پخانہ ہو، وہ خون ہو، کوئی بھی چیز ہو، سبیلین سے خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا۔ ایک چیز ہوگی، سبیلین سے خارج ہونے پر وضو ٹوٹ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ اگر گہری نیند آ گئی، گہری نیند آ گئی کہ اپنے ہوش و حواس قائم نہ رہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور تیسری یہ ہے کہ اگر گوشت اونٹ کا کھا لیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ضروری طور پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ باقی چیزوں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو قائم اور دائم رہتے ہیں۔ ایک معروف ہے کہ اگر کہکہا لگا کر ہنس پڑے تو وضو ٹوٹ گیا، یہ کوئی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔